السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأجمله وأحسنه إلا موضع لبنة في زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه فأنا اللبنة الأخيرة وأنا خاتم النبيين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بہنوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ زندگی گزارنے کا اب ایک ہی طریقہ چلے گا اور وہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اب صرف اسلام چلے گا اس کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لیے، دنیا کی رحمتیں برکتیں حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن چونکہ دنیا پکڑ کی جگہ نہیں، امتحان کی جگہ ہے، تو اعلان کر دیا، لیکن اصل جزا سزا کے لیے آگے زندگی بنائی۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ بچہ یہاں نہ بیٹھو، پیچھے بیٹھو، آپ بھی پیچھے بیٹھو، یہ مجمع کے سامنے نہ بیٹھو، پیچھے ہو کے بیٹھو انشاءاللہ، اور پیچھے بیٹھو۔ جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے گا، اللہ اسے قبول نہیں کریں گے اور وہ آخرت میں ناکام ہو جائے گا۔ تو اسلام دین میرے اللہ کے بتائے ہوئے ضابطۂ حیات کا نام ہے۔ آج ایک تاثر ہے، کم از کم ہمارے ملک میں تو ہے، پوری دنیا میں بھی ہے، دین بہت مشکل ہے، دین پر چلنا بہت مشکل ہے، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، یہ تو دیندار لوگوں کا کام ہے، دین پر چلنا بہت مشکل ہے۔ یہ میری آپ کی بات ہے۔ اب میں ایک اس کے مقابلے میں اللہ کی بات سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تمہیں آسانیاں دینا چاہتا ہے، تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ تو اب اللہ ہی سچا ہوگا، میرا تجربہ غلط ہے۔ اچھا، اللہ یوں کہہ رہے ہیں، یرید اللہ ان یخفف عنکم، میں تمہیں ہلکا پھلکا کرنا چاہتا ہوں۔ تو مشکل چیز میں تو آدمی ہلکا پھلکا نہیں ہوتا، اور مشکل چیز میں تو آسانی کی شکل نہیں ہوتی۔ میں اور آپ کراچی والے، سندھ بلوچستان سرحد پنجاب والے کہہ رہے ہیں کہ دین بڑا مشکل ہے۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں آسان، اللہ کہہ رہے ہیں ہلکا پھلکا کرنا چاہتا ہوں، تمہیں آسانی دینا چاہتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما جعل علیکم فی الدین من حرج، میں نے تو تمہارے دین میں کوئی تنگی، کوئی سختی رکھی کوئی نہیں۔ یہ کہاں سے تم کہہ رہے ہو کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے؟
www.darsequran.com۔ میرے اللہ کا کلام حق اور سچ، میری آپ کی بات جھوٹ۔ دین سچائی کا نام ہے۔ کیا سچ بولنا، کیا سچا ہونا یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے؟ کون چاہتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی جھوٹ بولے؟ کون یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ جھوٹ بولا جائے؟ اور دین حق ہے، دین سچ ہے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ سچائی مشکل ہے۔ میں نہیں چاہتا میں بازار میں جاؤں تو کوئی جھوٹ بول کے سودا بیچ دے، کسی ڈیلنگ میں میرے ساتھ جھوٹ بول دے۔ دین فطرت کی آواز، سچ بولنا یہ دین ہے۔ ایک اللہ کی پوجا یہ دین ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی یہ دین ہے۔ ماں باپ کی محبت یہ دین ہے۔ بیوی سے محبت یہ دین ہے۔ بیوی کی خامن سے محبت یہ دین ہے۔ خامن بیوی کی آپس میں وفا یہ دین ہے۔ فحاشی سے بچنا یہ دین ہے۔ شراب زنا سے بچنا یہ دین ہے۔ سود جوئے جھوٹ قتل سے بچنا یہ دین ہے۔ ماں باپ کا اولاد کو شفقت دینا یہ دین ہے۔ اولاد کا ماں باپ کا ادب کرنا یہ دین ہے۔ بازار میں صحیح تولنا یہ دین ہے۔ سچ بولنا یہ دین ہے۔ وعدے پر پورا اترنا یہ دین ہے۔ وعدے سے نہ پھرنا یہ دین ہے۔ سودا کر کے مکر نہ جانا یہ دین ہے۔ وعدہ کر کے وقت پہ پیسے پہنچانا یہ دین ہے۔ نظروں کو حیا کے ساتھ جھکانا یہ دین ہے۔ دکھ درد وقت دکھیوں کی مدد کرنا یہ دین ہے۔ مال کا ایک حصہ فرض کر دیا میرے غریب بندوں تک پہنچاؤ یہ دین ہے۔ بیماروں کا علاج یہ دین ہے۔ غریبوں کی بچیوں کے ہاتھ پیلے کرنا یہ دین ہے۔ دکھیوں کے دکھ کا مداوع پیسے سے نہیں تو بول سے کر دو یہ دین ہے۔ صدقہ خیرات یہ دین ہے۔ معاف کرنا یہ دین ہے۔ درگزر کرنا یہ دین ہے۔ بدلہ نہ لینا، معاف کر دینا یہ دین ہے۔ اللہ کے سامنے جھکنا یہ دین ہے۔ مخلوق کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا یہ دین ہے۔ چوری سے بچنا یہ دین ہے۔ ڈاکے سے بچنا یہ دین ہے۔ ناچ گانے، آوارگی، بے حیائی، فحاشی سے بچنا یہ دین ہے۔ عورت کا پردے میں رہنا یہ دین ہے۔ عورت کا حیادار ہونا یہ دین ہے۔ مرد کا غیرت مند ہونا یہ دین ہے۔ بوڑھوں کا ادب، احترام، اکرام یہ دین ہے۔ علماء کی قدر قیمت دل میں بٹھانا، ان کی خدمت کرنا یہ دین ہے۔ کافر سے بھی حسن سلوک یہ دین ہے۔ پڑوسی کافر بھی ہو تو اس کا بھی میرے نبی نے حق بتایا یہ دین ہے۔ یہ ساری باتوں میں کون سی بات ہے جو فطرت کے خلاف ہے؟ مشکل وہ ہوتی ہے، مشکل وہاں ہے جہاں فطرت نہ ہو۔ بھوکے کے لیے روٹی مشکل، پیاسے کے لیے پانی مشکل، تھکے ہوئے کو سونا مشکل ہے۔ کتنی فطرت کی آواز ہے۔ بستر نہیں ملا تو کرسی پہ ہی بیٹھا سو رہا ہے۔ بھوک میں تازہ روٹی نہیں ملی، وہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے کھا رہا ہے۔ پیاس میں ٹھنڈا پانی نہیں ملا، وہ جوہر کا، میں نے خود جوہر کا پانی پیا۔ ہماری جماعتیں ڈیرہ غازی خان سے آگے ہم پہاڑوں میں گئے، وہاں یہ نیسلے کا پانی کہاں سے آئے گا؟ جس جوہر سے جانور پیتے ہیں وہیں سے انسان پیتے ہیں، وہیں سے ہم نے پانی پیا۔ تو چونکہ ضرورت تھی تو آسان ہو گیا، آسان ہو گیا۔ شہر میں اس کا ہم وضو بھی نہ کریں اس سے، یہ تو بڑا گدلا پانی ہے، اور وہاں پورا گلاس پیا ہے کہ پیاس ہے۔ پیاسے کو پانی کون سا مشکل ہے؟ ایو، دین فطرت کی آواز ہے، دین نیچر کی آواز۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ میرے رب فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں فطرت انسانیت، فطرت اسلام پہ پیدا کیا، اور فطرت پہ چلنا کوئی مشکل نہیں ہے۔
مشکل ایک وجہ سے ہے کہ پہلی مشکل ہے ہم نے سیکھا نہیں، دوسری مشکل ہے ہمیں کسی نے سکھایا نہیں، تیسری مشکل ہے آج کا ماحول نافرمانی کا ہے۔ مشکل باہر کی وجہ سے ہے، اندر کی وجہ سے نہیں ہے۔ مشکل باہر کی وجہ سے ہو گئی، اندر کی وجہ سے مشکل نہیں ہے۔ ہر مسلمان، ایک اور لفظ، یہ ہم تو دنیا دار ہیں، آپ دیندار ہیں۔ بھائی جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ دیندار ہے، جس کے پاس کھانے کو روٹی ہے وہ دنیا دار ہے، جو کپڑے پہنتا ہے، کچھ مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے وہ دنیا دار ہے، وہ مل چلاتا ہے وہ دنیا دار ہے۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ کوٹھے پر بھی بیٹھی طوائف ہے تو وہ دیندار ہے، وہ ایمان والی ہے، دین والا، دین والا۔ ہاں کسی کے پاس تھوڑا، کسی کے پاس زیادہ، کسی کے پاس بہت زیادہ، کسی کے پاس ایک وقت کی روٹی دوسری کی نہیں، کسی کے پاس 2 وقت کی کل کی نہیں، کسی کے پاس ہفتے مہینے کا رزق آگے کا نہیں، یہ سارے دنیا دار ہیں۔ کسی کے پاس سال ہاں سال کی روٹی کا سامان موجود ہے، یہ سارے دنیا دار ہیں، لیکن تھوڑے درمیانے زیادہ، تو یہی تو دیندار کا، جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ دیندار ہے۔ جس نے زندگی بھر سجدہ نہیں کیا پر کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، جو یہ کہتا ہے اس کو مبارک ہو، وہ دیندار ہے۔ ہاں میں تھوڑا دین ہے لیکن دیندار ہے۔ یہ تقسیم بڑی غلط ہے، یہ تقسیم بڑی غلط ہے کہ جی آپ دیندار ہیں ہم دنیا دار ہیں۔ اس لفظ نے 2 خرابیاں پیدا کی ہیں۔ دینداروں میں تکبر پیدا ہو گیا، جو ذرا کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، عورتیں پردہ دار ہیں، تسبیح ہاتھ میں ہے، اور مرد جھوٹ نہیں بولتے، حلال کماتے ہیں، سود سے بچتے ہیں، ان سارے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ یہ دیندار، دیندار کے لفظ نے ان میں لاشعوری تکبر پیدا کیا۔ اس کی نشانی کیا ہے کہ وہ گناہگار مسلمان سے نفرت کرتے ہیں، انہیں حقیر سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں 14ویں کے چاند کی دلیل 2 خوبصورت ہے، انہیں کہنو لتر پھیرو، تاج محل خوبصورت ہے کہ نہیں، دلیل دو۔ کہ اس کی آنکھوں میں تھوڑا وہ دوائی ڈالو، ڈاکٹر اعظم سے لے کر اس کی آنکھیں ٹھیک نہیں رہیں، دوائی ڈالو اس کی آنکھوں میں۔ یہ تاج محل کے حسن کو کہہ رہا ہے دلیل دو۔ یہ حسنہ کا لفظ واضح کر رہا ہوں کہ میرے اللہ نے یہ کیوں کہا کہ میرے نبی کی زندگی حسین ہے، کامل کیوں نہیں کہا؟ حالانکہ کامل وزنی لفظ ہے، وزنی، پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے لحاظ سے اس لفظ کا وزن زیادہ پڑ رہا ہے، لیکن میرے اللہ کہہ رہے ہیں حسین، خوبصورت۔ یہ کیوں کہا ہے کہ حسن کی طرف خود بخود طبیعت کھنچتی ہے، بچہ ہو، بڑا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو، مرد ہو، حسن کھینچتا ہے۔ میں قربان جاؤں، میرا اللہ کہہ رہا ہے کائنات میں میرے نبی جیسی حسین زندگی کسی کی نہیں۔ ایک وہ خود ایسے حسین تھے، ایک آپ کا خاندان ایسا حسین تھا، اب بھی زندگی حسین ہونی تھی کہ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے ساری کائنات کا عرق نکالا۔ عرق، یہ عرق تو اپنی زبان تخیر ہوتا ہے، چھانٹی کرنا، میں کہہ رہا ہوں عرق نکالا اور اس سے عرب بنائے، پھر عربوں کو نچوڑ کر اس میں سے مضر بنایا، مضر آپ کا ایک دادا ہے، پھر مضر کو نچوڑا، اس میں سے قریش کو نکالا، پھر قریش کو نچوڑا، اس میں سے ہاشم کو نکالا، پھر ہاشم کو نچوڑا اور فرمایا اس میں سے اللہ نے مجھے بنایا۔ میں اس کائنات کا سب سے عالی خاندان ہوں، سب سے عالی ذات ہوں اور سب سے عالی نسب ہوں، سب سے عالی خاندان ہوں۔ اس خاندان جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے کہ ہم اپنے نبی پہ درود پڑھتے ہیں، لیکن میرے نبی نے کہا میرے اوپر درود کافی نہیں ہوگا، میری آل پر بھی پڑھنا پڑے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ 2 دفعہ علی کا کیا مطلب ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مطلب ہے یا اللہ کے رسول اور اس کی آل پر درود بھیج۔
دو دفعہ الا جب ہم التحیات والا درود پڑھتے ہیں، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللهم صل علی محمد وعلی اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ الا یہ دو دفعہ الا میں یہ مطلب ہے کہ میرے نبی پر درود مستقل پڑھا جائے اور میرے نبی کی اولاد پر درود مستقل پڑھا جائے۔ یہ وہ گھر ہے جس کو درود و سلام پیش کرنا اس امت کے ذمے کیا گیا، اور یہ وہ خاندان ہے، میرے نبی نے فرمایا میرے باپ عبداللہ سے آدم تک کسی نے زنا نہیں کیا، کسی نے زنا نہیں کیا، پاک نسب، کوئی مشرک نہیں ہے۔ آزر قرآن کہتا ہے لے ابی ہے آزر، اب باپ کو بھی کہتے ہیں، اب چاچے کو بھی کہتے ہیں، اب دادے کو بھی کہتے ہیں، اب پردادا کو بھی کہتے ہیں، اور والد صرف اس کو کہتے ہیں جس کی پشت سے بچہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے، سمجھے؟ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ابراہیم و اسحاق و اسماعیل و یعقوب۔ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں نے اپنے باپ کی اتباع کی۔ کون؟ ابراہیم، وہ تو باپ نہیں، اسحاق وہ تو باپ نہیں، اسماعیل وہ تو باپ نہیں، باپ ہیں یعقوب، لیکن نام لے رہے ہیں، اسحاق کو بھی باپ کہا، اسماعیل کو بھی باپ کہا، اور ابراہیم علیہ السلام ان کو بھی باپ کہا۔ تو اب کا لفظ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وہ خضر علیہ السلام کا واقعہ، ابوہما ان کا کوئی ساتویں پشت میں دادا تھا جس نے وہاں خزانہ چھپایا ہوا تھا اور وہ نیک تھا۔ ہاں قرآن اس کے لیے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ، مجھے والد کی قسم، والد صرف باپ کو کہتے ہیں، اب باپ، دادا، پردادا، چاچا، تایا سب کو کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ اور کافر کے لیے دعا منع ہے، کافر کے لیے دعا منع، اللہ نے اپنے حبیب سے کہہ دیا میرے حبیب آپ نے مشرکین کے لیے کبھی دعا نہیں کرنی۔ لیکن جب ابراہیم خلیل علیہ السلام نے بیت اللہ بنا دیا تو پھر دعا کی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ مجھے معاف کر، میرے والدین کو معاف کر۔ یہاں ابویہ نہیں، والدیہ۔ آزر نسب میں چاچے کا مقام رکھتا ہے، باپ کا نہیں۔ میرے نبی کے نسب میں آدم سے عبداللہ تک کوئی مشرک نہیں ہے، کوئی بت پرست نہیں ہے۔ اگر دین کی روشنی نہیں ہے تو وہ دین ابراہیمی پر ہیں، دین فطرت پر ہیں۔ سعید بن زید 10 بڑے صحابہ میں ہیں، 10 جن کو کہا جاتا ہے عشرہ مبشرہ، ٹاپ 10۔ کون؟ ابو بکر جنتی۔ ان کو عشرہ مبشرہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ میرے نبی نے ایک مجلس میں ان 10 کو جنت کی بشارت سنائی۔ کیسے؟ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی۔ 10 ان میں آخری ہیں سعید بن زید، حضرت عمر کے بہنوئی جن کی پٹائی کی تھی، وہ جب گئے تھے اپنی بہن کا کلمہ سن کر کے مسلمان ہو گئی، وہ ان کے باپ ہیں زید بن نفیل، زید بن نفیل۔ یہ ان لوگوں میں سے تھے جو بت پرست نہیں تھے، بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے اور کہتے یا معاشر قریش، اے قریشی میری قوم، اللہ کی قسم یہ پتھر کے بت ہیں، نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، اس کائنات کا ایک خالق ہے، وہ کون ہے مجھے پتہ نہیں پر ایک ہے، یہ نہیں ہے۔ تو جب سعید بن زید ایمان لائے تو آپ نے فرمایا کہ سعید میں تیرے باپ زید کو جنت میں دیکھتا ہوں، جنت میں دیکھتا ہوں۔ میرے نبی کے والدین میں عبداللہ سے آدم تک سب یا فطرت اسلام پر یا دین اسلام پر، اور یہ واحد ہستی ہیں۔
جن کا نسب آدم تک جاتا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن طارق بن ناحور بن سروج بن رعود بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جو اس کا خاندان ایسا حسین ہے، زندگی حسین کیوں نہ ہوگی؟ یہ تو میں نے بتایا خاندان حسین، اب میں بتا رہا ہوں آپ کی ذات کیسی حسین ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس لفظ کو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے پہلے واضح کیا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، سب سے نفیس، عالی نسب، عالی حسب، عالی خاندان۔ یہ پڑھتے ہیں افریقہ میں، افریقہ میں میں گیا ہوں افریقہ، وہاں یہ یوں پڑھا جاتا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ اب میں انفسکم کو بتانے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تو صحیح، ذرا میرے حبیب کو دیکھو تو، اس کی ذات تو دیکھو، اس کی صفات تو دیکھو، اس کا روپ تو دیکھو، اس کا رنگ تو دیکھو، اس کی چال تو دیکھو، اس کی گفتار تو دیکھو، اس کے اخلاق تو دیکھو، اس کی حیا دیکھو، اس کی پاک دامنی دیکھو، اس کی چال دیکھو، اس کا بول دیکھو، اس کا بیٹھنا دیکھو، اس کا اٹھنا دیکھو، اس کا ملنا دیکھو، اس کی عبادت دیکھو، اس کی بندگی دیکھو، اس کا گھرانہ دیکھو، اس کا گھر میں سلوک دیکھو، اس کا پڑوسیوں سے سلوک دیکھو، دشمن سے سلوک دیکھو، اپنوں سے سلوک دیکھو، غیروں سے سلوک دیکھو، دیکھو تو صحیح یہ ذات کیسی ذات ہے۔ میرے نبی کیسے تھے؟ کان فخما مفخما، بڑے پرکشش، بڑے باروب، اطول من المروع واقصر من المشذب، نہ بہت لمبا قد نہ بہت چھوٹا، درمیانے سے کچھ لمبا، لیکن ایک معجزہ نبوت، ایک کرامت رسالت، لمبے سے لمبے قد والا جب میرے نبی کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا تو آپ کا قد سر اس سے اونچا ہوتا اور دوسرے کا نیچا ہوتا تھا۔ آپ کے برابر کوئی ایسے نظر نہیں آیا، ہمیشہ آپ کا سر بلند ہوتا تھا، دوسروں کا نیچے ہوتا تھا، اور جب وہ جدا ہوتا تو آپ اپنے اصل قد میں نظر آتے، اور جب وہ قریب آتا تو آپ ایسے اونچے نظر آتے تھے۔ میرے رب نے اپنے حبیب کے سر کو ہمیشہ اونچا رکھا ہے، جو اس کا غلام بنے گا اس کا سر بھی اونچا ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم، پیسے سے اونچے نہیں ہو سکو گے، شہرت سے اونچے نہیں ہو سکو گے، طاقت سے اونچے نہیں ہو سکو گے، مال دولت سے اونچے نہیں ہو سکو گے، عہدوں ڈگریوں سے، کاروبار مل سے، فیکٹریوں سے اونچے نہیں بن سکو گے۔ اونچائی چاہتے ہو تو اس کے پیچھے چلو جس کے سامنے آسمان بھی سکڑ گئے اور منتہا بھی اسٹیشن بنا اور عرش بھی اسٹیشن بنا اور سارے نور کے پردے اٹھ کر اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہوئے۔ اتنی بلندیاں جو لے کر آئے، ان کے پیچھے چلو گے تو بلندیاں ملیں گی۔ یہ کیا پیسے کا پجاری، یہ کیا مال کا پجاری، یہ کیا دھن دولت کا پجاری، یہ کیا کاروبار کا پجاری، یہ کیا کرسی کا پجاری، یہ دنیا دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، اس پہ ایمان
کا سودے کرنے والا، اس پہ غیرت کے سودے کرنے والا، اس پہ ضمیر کو سلا دینے والا، اس پہ حیا کو بیچ دینے والا، دنیا اور آخرت کا ناکام شخص ہے، ناکام عورت ہے۔ اللہ کی قسم یہ مٹ جانے کا گھر ہے، یہ ٹوٹ جانے کا گھر ہے، یہ بچھوڑ دی جائے، بچھوڑ دی جائے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو کہ حرص و حوث کو چھوڑ میاں، متدیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے، اجل موت کو کہتے ہیں، قزاق ڈاکو کو کہتے ہیں، قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اٹھتے جنازے دیکھو، ہاں ڈیڈ باڈی، مولانا طارق جمیل کہلانے والا، اس کے بچے کہیں گے میت، جنازہ، ڈیڈ باڈی۔ بادشاہ ملک، سلطنت کا مالک مر گیا، ولی عہد کہے گا میت اٹھاؤ، جنازہ اٹھاؤ، ڈیڈ باڈی اٹھاؤ، کوئی نہیں کہے گا اماں جی کو اٹھاؤ، کوئی نہیں کہتا ماں جی کو اٹھاؤ، اولاد کہتی میت اٹھاؤ، میت اٹھاؤ۔ یہ اس کے لیے ایمان بیچ دوں، اللہ کو ناراض کر دوں، آخرت کے سودے کر دوں، اس دھوکے کے گھر کے لیے، اس مچھر کے پر کے لیے، اس مکڑی کے جالی کے لیے، میرے رب کی قسم ساری دنیا پالی اور اللہ کھو دیا تو ہار گئے، اور ساری دنیا چھن گئی اللہ پا لیا تو جیت گئے۔ یہی تو حسین کا فلسفہ ہے کربلا میں، کہ ساری نسل ذبح کرا کے اللہ کو جو پایا تو کامیابی کے سہرے آہا آج تک گلے میں ہیں، سر میں سر کا تاج بنے، گلے کا ہار بنے۔ اور یزید اور اس کے چہلے چانٹوں نے ملک بچایا، اللہ کو چھوڑ دیا تو آج تک لعنت کا طوق ان کے گلے میں ہے، اور ذلت کا بدنما داغ ان کے ماتھے پر ہے، ان کی قبروں پر جہاں جہاں وہ نحوست اور لعنت اور پھٹکار برس رہی ہے۔ اور جو خون دے گئے، جان دے گئے، اولاد ذبح کرا گئے، نیزوں پہ چڑھ گئے، آل رسول نہیں، جگر گوشہ ہے۔ آل رسول تو بہت لمبی ہے، آج بھی کراچی میں ہوں گے، پوری دنیا میں ہیں، وہ جگر گوشہ ہے رسول، وہ نواسہ ہے رسول، اور یہ وہ جن کو میرے نبی نے کہا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر۔ اور آہا اگلی خوشخبری، اور جو ان سے پیار کریں ان سے بھی تو پیار کر، اور جو ان سے بغض رکھیں تو ان سے بغض رکھ، جو ان سے پیار کریں تو ان سے پیار کر۔ اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما۔ اتنی بڑی ہستیاں جنہیں گود کھلایا، جنہیں کندھوں پہ بٹھایا، جنہیں کمر پہ بٹھایا، جو نماز میں سواری کر رہے ہیں اپنے نانا کی پشت پر بیٹھ کر، سجدہ لمبا کر دیا، بچے کو نہیں ہٹایا، سجدہ لمبا کر دیا۔ اتنی بڑی ہستی، ساری 5 بھائی، 3 بیٹے، 3 بھتیجے، کتنے بھتیجے، 17 میرے نبی کے خاندان کے ذبح ہوئے، لیکن مبارک ہو انہیں، ان کو اللہ مل گیا، اللہ مل گیا۔ یزید کو 3 براعظم ملے، پر اس کی زندگی بھی لعنت، اور اس کا میں اپنی کیا سناؤں، میں اس کے بیٹے کی سناتا ہوں، معاویہ بن یزید رحمت اللہ علیہ، یزید کا بیٹا، باپ مرا، 3 براعظم کی حکومت، 3 براعظم کی حکومت، اور عمر کتنی؟ 22 سال، 22 سال۔ یزید 42 سال کی عمر میں مر گیا جوانی میں، 40 دن حکومت کی، 40 دن، اور سارا بنو امیہ اکٹھا کیا، اور سارے سردار عرب اکٹھے کیے، ایک چھوٹا سا خطبہ دیا، کہا لوگو میرا باپ ظالم تھا، اس نے ظلم سے اس تخت کو قائم کیا، اور اس نے آل رسول کا خون بہایا، میں اس تخت پر لعنت بھیجتا ہوں جس کے نیچے حسین کا خون ہو، یہ ہے تمہاری حکومت، یہ ہے تمہارا تخت، جاؤ جس کو مرضی دے دو، مجھے نہیں چاہیے۔
میرا تاجر سود نہیں چھوڑتا، میرا پاکستان کا تاجر جھوٹ نہیں چھوڑتا، ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا، میرا دفتر کا افسر رشوت نہیں چھوڑتا، وہ کہتا ہے اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ اور یزید کے بیٹے نے 3 بر اعظم پہ لات مار دی اور لعنت برسا دی کہ میں اللہ کو چاہتا ہوں، مجھے 3 بر اعظم نہیں چاہیے۔ آہا، ہائے 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 ہائے، پانی دو بھائی۔ اطول من المربوع و اکثر من المشذب، گھرانہ گھر، میں تو اولاد پہ درود بھیجنے کا حکم، پر انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، پیغام پہنچا دیا کہ یوں اللہ کو راضی کیا جاتا ہے۔ خیر میں دوبارہ آتا ہوں، میرے نبی کیسے تھے؟ یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ عظیم الہامہ، بڑا سر، بال کیسے تھے؟ رجل الشعر، نیم گھنگریالے بال، قول سیاہ، داڑھی کیسی تھی؟ کف اللحیہ، گھنی داڑھی، ایک مٹھ قدرتی، نیم گھنگریالی۔ کچھ سفید بال تھے، ہاں، داڑھی میں، سر میں 14 سفید بال تھے، اور ایک روایت میں 20 سفید بال تھے۔ آپ نے ان کو کلر لگایا، مہندی لگائی۔ نیچے آؤ، ماتھا کیسا تھا؟ واسع الجبین، کشادہ۔ چہرہ کیسا تھا؟ یتلالو وجہہ تلالو القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا تھا۔ 14ویں رات، جابر بن سمرہ کہتے ہیں 14ویں کا چاند سر پہ تھا اور ہمارے محبوب ہمارے درمیان تھے، ہم مسجد کے صحن میں تھے، کہ میں کبھی چاند دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا، اور آپ نے سرخ دھاری دار چادر اوڑھی ہوئی تھی، ایک دھاگا سیاہ ایک سرخ، میں یوں دیکھتا پھر یوں دیکھتا، تو مجھے میرے نبی چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے۔ ماتھا، اب ایک جز، ماتھا واسع الجبین، کشادہ، بھویں ازج، سوابغ من غیر قرن، 3 صفات، بھویں گھنی اور کمان کی طرح گول، جیسے عورتیں کر کے وہ میک اپ کر کے بناتی ہیں، ایسے مصنوعی طرح گول، میرے نبی کی اللہ نے گول بنائی، پوری آنکھوں پر ان کو یوں گھمایا، اور من غیر قرن، یہاں بال نہیں، چونکہ یہاں بال خوبصورتی کو گہنا دیتے ہیں، یہاں بال نہیں تھے، یہاں ایک رگ تھی، بینہما عرق یدرہ الغضب، یہاں ایک رگ تھی، جب آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ اظہار تو فرماتے نہیں تھے ہماری طرف، آپ برداشت فرماتے تھے، لیکن اس کا جو ریئیکشن ہوتا تھا تو یہاں ایک رگ ایسے پھڑکتی تھی۔ نیچے آؤ، آپ کی آنکھیں کیسی تھیں؟ ادعج اور اشکل اور انجل اور ابرج اور احور اور اکحل، واہ واہ واہ، اور اہدب، 7 صفات ہیں میرے نبی کی آنکھوں کی، اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسی آنکھ کبھی اللہ نے کسی کو دی ہی نہیں، ایسی آنکھ بنائی ہی نہیں۔ آنکھیں پرکشش ہوں تو باقی کمزوری کو بھی وہ چھپا دیتی ہیں، سارا چہرہ خوبصورت ہو، اکھ کھا جاوے چینی چھو تو سارا حسن ہی بیڑا بڑھ جاندہ ہوتا۔ تو میرے نبی کی آنکھ ادعج، موٹ، اشکل، لمبی، اس میں سرخ دھاریاں، اکحل، بغیر سرمے کے سرما، اہدب، یہ بال بڑے لمبے چمکدار، انجل، ابرج، اہدب، احور، اکحل، ادعج، اشکل، اکحل، یہ سب میرے نبی کی آنکھ کا حسن و جمال ہے، کمال ہے، کہ جب ایسے آپ آنکھ اٹھاتے تھے، آپ حیا کی وجہ سے آنکھ اٹھا کے مردوں کو بھی نہیں دیکھتے تھے، عورت تو عورت سے ملتے تھے، عورتوں سے ملتے تھے، لیکن آنکھ نہیں اٹھتی تھی،
حیا کی وجہ سے میری نسل رات کو ساری رات کیا تباہی، بے حیائی، بے غیرتی میں ڈوبی ہوئی دیکھ رہی ہے۔ ہمیں مارنے کے لیے ایٹم بم نہیں چاہیے، ہماری بے حیائی ہمیں لے ڈوبے گی اگر توبہ نہ کی۔ آپ یوں دیکھتے تھے، یہ آپ کے دیکھنے کا میں نہیں کر، لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، جل نظر الملاحظہ، اس لفظ کا آپ دیکھتے تھے کنکھیوں سے نظریں جھکا کے، کناروں سے دیکھتے تھے۔ کبھی کبھی آپ آنکھ اٹھاتے تھے ایسے، تو جب آپ آنکھ اٹھاتے تھے نا تو پھر تمام صحابہ، ایسا نور ہوتا تھا، سارے صحابہ یوں ہو جاتے تھے، یوں ایک آنکھ آپ کے چہرے پر نہیں پڑتی تھی، سب ایسے ہو جاتے تھے۔ صرف دو آدمی آپ کو اس وقت دیکھ سکتے تھے، ایک ابو بکر اور ایک عمر، بس باقی کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ آپ کو دیکھ کے مسکراتے، آپ انہیں دیکھ کے مسکراتے۔ ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ کے دائیں ابو بکر تھے اور بائیں عمر تھے، آپ نے یوں ہاتھ پکڑا اور یوں ہاتھ پکڑا اور فرمایا دیکھ رہے ہو یہ ابو بکر یہ عمر، اگر دیکھ رہے ہو ہاکذا نحشر یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم تینوں اس طرح قبر سے نکلیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، میرے بائیں طرف عمر ہوگا۔ آپ کا ناک کیسا تھا؟ اقن العرنین، یہ باریک، یہاں سے باریک اور تھوڑا سا ہلکا سا یہاں سے اوپر، ہلکا سا اشم، ہلکا سا یہاں ایک نور جگمگ کرتا تھا۔ گال کیسے تھے؟ سہل الخدین، برابر، پچکے ہوئے کمزوری کی علامت، ابھرے ہوئے موٹاپے کی علامت، گول خوبصورت، سہل خوبصورت گولائی میں، اور یہ جگہ یاقوت کی طرح، مرجان کی طرح، انار کی طرح جگمگ کرتی تھی، سرخ سفید۔ ہونٹ کیسے تھے؟ ولی الفم، چوڑا منہ، تراشیدہ، تراشے ہوئے ہونٹ، خوبصورت، جب وہ کھلتے تھے اس میں سے دانت چمکتے باہر آتے تھے مسکراتے ہوئے تو کیا ہوتا تھا؟ براق الثنایا، جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا تھا، ایسے ایسے، جیسے یہ ٹوتھ پیسٹ والے نے انہوں نے وہ مصنوعی چٹا رنگ کر کے دنداں نو دکھایا ہوں، مصنوعی رنگ، تو او ہے میرے نبی کو میرے رب نے کیا دان دیے تھے، جب مسکراتے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا تھا۔ گول آئی میں داڑھی۔ کنگھی کا سلیقہ کیا تھا؟ کنگھی فرماتے تھے کبھی مانگ نکالتے تھے، کبھی بغیر مانگ نکالے بالوں کو پیچھے لے جاتے تھے۔ یجاوز شعرہ شحمۃ اذنیہ، یہاں تک آپ کے بال ہوتے تھے، عام طور پر کبھی کبھی گردن تک، کبھی شانوں تک، زیادہ زندگی بھر یہاں کا دستور تھا۔ کنگھی کرنا، تیل لگانا، سرما لگانا آپ کی مستقل زندگی بھر کی عادت تھی۔ میرے نبی کیسے تھے؟ ان عنقہ جید دمیۃ فی صفاء الفضہ، گردن کیسی تھی؟ سراہی دار، سراہی دار۔ سینہ کیسا تھا؟ عریض الصدر، چوڑا۔ کندھے بعید ما بین المنکبین، کندھوں کا درمیانی فاصلہ کافی لمبا، کھلا کھلا۔ بازو کیسے تھے؟ طویل الزندین، لمبے۔ انگلیاں کیسی تھیں؟ سائل الاطراف، انگلیاں مخروطی، لمبی۔ ہتھیلی کیسی تھی؟ رحب الراحہ، کشادہ۔ یہ ہتھیلی کے پیچھے ہاتھ کیسا تھا؟ شثن الکفین والقدمین، یہاں رگیں نظر نہیں آتی تھی، یہ میری رگیں نظر آ رہی، آپ کی رگیں نظر نہیں آتی تھی، گوشت ہوتا۔ اور پاؤں پر بھی، پاؤں کیسے تھے؟ مسیح القدمین، بڑے نرم و نازک پاؤں۔ جب آپ وضو کرتے تھے پانی یوں پھسلتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہے۔ سینہ پیٹ کیسا تھا؟ سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر۔ میرے نبی نے موٹاپے کو انتہائی ناپسند کی،